اس لیے لگی ہے ہندوستان کے مہانگروں میں آگ، بمبئی، چنئی، بنگلور، دلی، اتنی آگ لگی ہے کہ روزانہ سڑی ہوئی لاشیں وہاں کے فلیٹ سے نکلتی۔ اس قدر لگی ہے آگ کے کروڑوں کی کار پہ چلنے کے باوجود لوگ ندی میں کود کر جان دے رہے ہیں، پنکھے سے لٹک کر جان دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے کہ تم نے میرے گھر کو اجاڑ کر سکون حاصل کرنا چاہا ہے۔ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دین کا کام کرنے کی چاہت اور توفیق عطا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کے دل، دماغ، ہاتھ، سارے اعضاء کو دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص صبح سے لے کے شام تک بھاگ دوڑ کر رہا ہے، صرف زمین چاہیے، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، کاروبار، کھیتی باڑی، کبھی اس کو توفیق نہیں ملتی کہ وہ 1 گھنٹے کا ٹائم نکال کر اللہ کے سامنے سجدہ کرے، روئے، گڑ گڑائے، آخرت کو یاد کرے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہے۔ حج کے موقع پر آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی تھی۔ حضور جب بھی تقریر فرماتے تھے تو جو امپورٹنٹ بات ہوتی اس کو 3 بار ریپیٹ کرتے تھے۔ یہ حضور کی تقریر تھی، اور کبھی کبھی آپ کی آواز بہت بلند ہو جاتی، ایسا آپ خطاب فرماتے کہ جیسے کسی فوج کو بڑی جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ لوگ حضور کی تقریر سن سن کر اپنے سینے میں نور حاصل کرتے تھے اور جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے، ساری دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پر مینا میں ایک تقریر کی تھی۔ کروڑوں کی ایک بات سن لیں، آج خوب لوگ دنیا سجانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رزلٹ کیا آتا ہے؟ سوائے بیماری، رسوائی، ذلت اور بے بسی کی موت، اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جتنے لوگ دنیا میں آئے سارے لوگ مر گئے، جو لوگ آج ہیں وہ بھی 2 4 10 20 50 سال کے بعد سب مر جائیں گے، دنیا خالی ہو جائے گی۔ اس لیے دنیا کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا ہے، عقل مند ہے وہ جو آخرت کے بارے میں سوچتا ہو۔ تو حضور نے اس تقریر میں یہ کہا تھا کہ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے کہ مجھ کو مرنا ہے، اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، اور اس دنیا میں اپنے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا ہے تاکہ میری بات سن کر 2 4 10 لوگ جہنم سے نکل کے جنت آ جائیں۔ مسجد، مدرسہ، خانقاہ، ماں باپ اپنی ایکٹیویٹیز، نماز، روزے پہ ہمیشہ نظر رکھتا ہو، جو دین کا غم لگا لیتا ہو، کہتے ہیں کہ اس کو پوری دنیا کا ٹینشن ہے، اس کو یہ بندہ ہمیشہ صرف بزنس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ہاں، بس آج 3 گھنٹے نہیں بولوں گا، صرف 1 گھنٹہ بولوں گا، اور ایک ایک جملے کو غور سے سنیے آپ۔ تقریریں دنیا میں بہت ہو چکی، اب ضرورت ہے کہ بندہ جو بات ہو چکی ہے اس پر عمل شروع کر دے۔ 2 4 مہینے کے بعد نہیں بلکہ ابھی سے عمل شروع کر دے۔ جمعہ سے نماز شروع کروں گا، جمعہ سے پہلے ہی جنازہ نکل جاتا ہے۔ سوچتے تو لوگ بہت ہیں بڑھاپے میں توبہ کریں گے، لیکن بڑھاپا آئے گا تب نا۔ بڑھاپے سے پہلے ہی کروڑوں لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ روزانہ کم و بیش 15 لاکھ لوگ پیدا ہوتے ہیں، اتنے یا اس سے زیادہ لوگ روزانہ مرتے ہیں۔ دنیا کی آبادی 800 کروڑ کی ہے اس وقت۔ جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں سب مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ جتنا مکان بن رہا ہے سارا مکان گرنے کے لیے ہی پیدا ہوا، مگر لوگ اسی کے پیچھے پاگل ہیں۔ تو حضور جو ساری دنیا کے مالک و مختار ہے، رحمت دو عالم علیہ السلام ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔
اللہ اس کی دنیا کو آسان بنا دیتا ہے، وہ بغیر کسی ٹینشن کے بہت اچھی روزی حاصل کرتا ہے۔ یہ اللہ کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ صاف بات۔ یہ بات کس نے کی؟ تقریر کس نے کی؟ حضور نے تقریر کی۔ کہاں کی؟ مالدہ بنگال میں نہیں، پٹنہ بہار میں نہیں، بمبئی مہاراشٹر میں نہیں، بلکہ مینا کی سرزمین میں آخری حج کے موقع پر آپ نے تقریر کی تھی۔ وہ مینا جو دو پہاڑ کے بیچ میں ایک نالے کی طرح ایک جگہ ہے، جس میں 40 لاکھ حجاج کرام سما جاتے ہیں۔ اسی مینا میں مسجد خیف، اسی مینا میں وہ تینوں جمرات ہیں جس میں شیطان کی شکل کی دیوار ایک بنائی ہوئی ہے، ایک سمبولک طور پر اسی میں پتھر مارا جاتا ہے، جس شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار یہ کہہ کر بڑی قربانی سے روکنے کی کوشش کی کہ کہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہ کنکڑی مارا تھا، اس کے بعد پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ وہ جگہ آج تک ہے، اگر آپ کبھی جائیں گے دیکھیں گے، جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹا کے گردن پہ چھری چلا دی تھی۔ وہی مینا ہے، قربان گاہ مینا کو کہتے ہیں، قربان گاہ، قربانی کی جگہ۔ عرفات سے لوٹنے کے بعد مزدلفہ، مزدلفہ کے بعد مینا، مینا میں کنکڑی مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال مونڈنا، پھر وہاں سے مکہ جا کے طواف کر کے پھر واپس مینا میں آ کے ٹھہرنا۔ تو مینا میں چونکہ سب سے زیادہ مینا میں ہی ٹھہرا جاتا ہے حج کے موقع پر، اسی لیے اس جگہ کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ حج وہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور پھر وہیں پہ لاسٹ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ مینا ہے جس میں 3 دن یا 4 دن ٹھہرنا پڑتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو لوگ جاتے ہیں مینا، رات وہاں ٹھہرتے ہیں، 9 تاریخ کو وہاں سے نکلتے ہیں عرفات، پھر عرفات سے لوٹ کے 9 کو ہی مزدلفہ آتے ہیں، پھر 10 تاریخ کو لوگ مینا آتے ہیں۔ مینا میں سب سے پہلے شیطان کو کنکڑی مارتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر اپنے سر کے بال مونڈتے ہیں، پھر مینا سے مکہ جاتے ہیں، وہاں طواف کر کے فرض طواف کرنے کے بعد واپس پھر رات مینا میں گزارتے ہیں۔ دوسرے دن پھر مینا ہی میں رہنا، تیسرے دن پھر مینا میں رہنا۔ اس مینا کا ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قیام کیا تھا، کہاں آپ نے 63 اونٹ آپ نے قربانی کی تھی، اور کس جگہ حضور نے تقریر کی تھی، وہ ساری جگہ ابھی سیف ہے، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضور نے کیا کہا تھا؟ اے لوگوں، جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو آسان بنا دیتا ہے۔ آج سارے لوگ دنیا کے پیچھے پاگل ہیں، اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے لے کے کم پڑھے لکھے لوگوں تک سب پاگل ہیں۔ جیسے سگنل پہ گاڑی رکتی ہے، سارے لوگ، ساری گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، جیسے ہی ریڈ سگنل گرین میں تبدیل ہوا، ایسی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ صاحب دوسرے کو کھا جائے گا۔ کوئی جنازے کی نماز چھوٹ رہی ہے، اس کو قبر میں کسی کو ڈالا جا رہا ہے، دوبارہ اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس طرح سے سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگتے ہیں۔ جیسے یہ دنیا کی بھاگ دوڑ میں یہ آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے، نتیجے میں 5 کروڑ کما بھی لیتا ہے تو بھی بھکاری رہتا ہے، چونکہ سکون دینے والا تو اللہ ہے، چین دینے والا اللہ ہے، مگر لوگ چاہتے ہیں کہ مکان اور مال اور مال میں سکون مل جائے، تو مال بنانے کے بعد پھر مایوسی آ جاتی ہے، فارچونر خریدنے کے بعد پھر بندہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے کا 5 کروڑ کی گاڑی دیکھتا ہے تو یہ اپنے آپ کو غریب سمجھنے لگتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے کہ مجھ کو بھی 10 کروڑ کی گاڑی خریدنی چاہیے۔ مر جاؤ اسی میں، اور مر رہے ہیں لوگ، کوئی پاخانہ روم میں مر رہا ہے، کوئی باتھ روم میں مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ کر کے مر رہا ہے، اور کوئی صاحب پلین کریش میں مر رہا ہے، سارے لوگ مر رہے ہیں، پیدا ہونے والے مرنے کے لیے ہی آئے ہیں، لیکن بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جو اس مرنے والوں کی دنیا میں جن کا چہرہ گلاب کی طرح ہرا بھرا رہتا ہے، جو مٹی کے گھر میں رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، جس کے پاس آمدنی کے ذرائع کم ہے مگر اس کے باوجود وہ کھلتے رہتے ہیں، تو اللہ نے سکون مال میں نہیں رکھا ہے، اللہ نے سکون اس گھر میں رکھا ہے جس گھر میں سجدہ ہو، تلاوت ہو، عبادت ہو، ذکر الہی ہوتا ہے۔ کرائے کے گھر سے بھی لاش نکلتی ہے، اور خود کے بنائے ہوئے 10 کروڑ روپے کے گھر سے بھی لاش نکلتی ہے،
لیکن دونوں جاتی کہاں ہیں؟ وہی قبرستان 2 گز زمین کے اندر. تو اپنے گھر سے ڈیڈ باڈی نکلے یا کرائے کے گھر سے ڈیڈ باڈی نکلے، بات تو برابر ہے. دونوں کا انجام وہی قبرستان ہے. 2 گز زمین 2 گز زمین. اور یہاں صاحب کشادہ مکان، وال پٹی، گرینائٹ، ٹائلز، ماربل، فال سے سیلنگ، الیکٹریکل ورک، پلمبنگ ورک، ووڈن ورک، یعنی جتنا لوگوں نے نکال دیا ہے پیسہ کے خرچ ہونے کا، برباد ہونے کا سسٹم لوگوں نے نکال دیا ہے. پہلے زمانے میں اینٹ جڑ جاتی تھی، اس پہ پلاسٹر سیمنٹ کا ہو جاتا تھا، چونا لپیٹ دیا گیا، گھر بالکل وائٹ اینڈ وائٹ نظر آتا تھا، ہو گیا رہنے کے لائق. لیکن آج کل جتنے پیسے دیوار اور چھت میں لگتے ہیں اس سے ڈبل پیسے صرف اس کو فنش کرنے میں لگتے ہیں. الگ الگ ڈھنگ سے پینٹ. پہلے جنرل چونا کافی تھا اور آج رویال پینٹ ہے، نہ جانے اسنو پینٹ ہے، کیا کیا پینٹ ہے. سب صرف دنیا کے پیچھے پاگل ہے. اور اسی کمائی کی فکر نے لوگوں کو مسجدوں سے نکال دیا، خانقاہوں سے نکال دیا، جلسوں سے نکال دیا. اگر آج یہاں کوئی فلم سے ناچنے والا شخص آ گیا ہوتا، پورا مالدہ یہاں جمع ہو گیا ہوتا، 5 لاکھ لوگ جمع ہو گئے ہوتے، اور یہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. لیکن جلسہ اجڑا ہوا ہے. کیا اجڑا ہوا ہے؟ لوگوں کو مال چاہیے اور مال جلسے میں ملے گا نہیں. اسکول اور کالج میں نو ایڈمیشن کا بورڈ لگا ہوا ہے. 4 سال سے لوگ اپنے بچوں کی لائن لگائے ہوئے ہیں، میرے بچے کا ایڈمیشن اس اسکول میں ہو جائے. سینٹ زیویئر، سینٹ میری، سینٹ ڈیوڈ، سینٹ جوسف، ودیا وہار، ارس لائن، میرے بچوں کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے. جی ڈی گوئن کا لگے ہوئے، لائن میں لگے ہوئے ہیں. نو ایڈمیشن. 5000 بچے فل ہو گئے، اب کوئی جگہ خالی نہیں. مدرسے میں مولوی صاحب سال بھر انتظار کر رہے کہ کوئی بھی آ جائے ایڈمیشن کرنے والے. سال بھر مدرسہ کھلا رہتا ہے، یہاں ایڈمیشن بند ہی نہیں ہوتا ہے. بس آ جاؤ، جو بھی جب بھی آ جاؤ، مدرسہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مدرسہ اجڑ گیا، خانقاہیں اجڑ گئی، جلسہ اجڑ گیا. تو جو اللہ کی مسجد کو اجاڑ دے گا وہ چاہے گا کہ میں چین سے رہوں. اللہ کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوگا. چین دینے والا تو اللہ ہے، سکون دینے والا تو اللہ ہے، لیکن یہ بندہ مسجد سے ہٹ کے سکون چاہتا ہے. اسی لیے آج لگی ہے امریکہ میں آگ، اربوں میں کھیلنے کے باوجود زہر کھا کے لوگ مر رہے ہیں. اس لیے لگی ہے ہندوستان کے مہانگروں میں آگ، بمبئی، چنئی، بنگلور، دلی. اتنی آگ لگی ہے کہ روزانہ سڑی ہوئی لاشیں وہاں کے فلیٹ سے نکلتی. اس قدر لگی ہے آگ کے کروڑوں کی کار پہ چلنے کے باوجود لوگ ندی میں کود کر جان دے رہے ہیں، پنکھے سے لٹک کر جان دے رہے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے کہ تم نے میرے گھر کو اجاڑ کر سکون حاصل کرنا چاہا ہے، ایسا ہونے نہیں دوں گا. سارا سکون اللہ نے عبادت میں رکھا ہے، مرنے کے بعد جنت میں رکھا ہے. دنیا میں نہیں رکھا سکون اللہ نے. دنیا میں سکون اس کے پاس ہے جو اسی جنت کی تیاری میں لگا رہتا ہے. اصل سکون تو جنت میں ہے، جہاں نہ غم ہے، نہ ٹینشن ہے، نہ اولاد کا، نہ ماں باپ کا، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا. کوئی ٹینشن نہیں. وہاں صرف مستیاں ہی مستیاں ہیں جنت میں. دنیا میں چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے 1000 ٹینشن ہے، وہاں کوئی ٹینشن نہیں. یہاں پسینے کی بدبو ہے، یہاں منہ کی بدبو ہے، یہاں دوسروں کے حسد اور جلن ہے. آپ کے پاس ہے 50 کروڑ کا مکان ہے، یہ پڑوسی آپ سے چڑ کر کے آپ کی غیبت کرتا رہتا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ مار کاٹ دیں گے، قتل کر دیں گے اس کو. آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اس لیے ہر آدمی کا غیبت کرنے والا موجود ہے، چاہے کھرب پتی رہے چاہے وہ خاک پتی رہے. اس کے پڑوس کے لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں. اب یہ بندہ اگر دبنگ ہے، ڈکیت ہے، مارتا، کتنے کو مارے گا؟ یہ پڑوس میں 50 لوگ ہیں، 50 اس کے دشمن ہیں، اس کے خلاف غیبت کرتے ہیں چائے کی دکان پہ. وہ دبنگ ہے، باہوبلی ہے، پیسہ والا ہے، مارنے والا ہے. وہ باہر مرڈر کرتا ہے، اپنے پڑوسی کا مرڈر نہیں کرتا ہے. وہ پڑوسی اگر برا بولتا بھی ہو تو وہ صبر کرتا ہے. تو دنیا میں حسد کرنے والے، جلن کرنے والے، بلند آواز سے باتیں کرنے والے، لاؤڈ اسپیکر پہ چلانے اور چیخنے والے. لاؤڈ اسپیکر کی آواز ایسی ہی 1 کلومیٹر دور تک جاتی ہے، پھر اس میں چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ چیخ کر کے پھر وہ مشین کو ہٹا دو. چیخنا ہی ہے تو مشین کو ہٹا دو. جب چیخنا ہی ہے تو مشین کو کیوں ہٹانے کی؟
جب مشین ہے تو پھر چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن لوگ چیختے ہیں گلا پھاڑ پھاڑ کر. شادی بیاہ میں لڑکا لڑکی کو، لڑکی لڑکے کو ہندو رسم و رواج کے مطابق مالا پہنا دیا، شادی ہو گئی. مسلمان اسلام کے رسم و رواج کے مطابق ایک نکاح پڑھانے والا دو گواہ کی موجودگی میں بولا کہ تم کو اتنے روپے کے بدلے میں فلاں کے نکاح میں ڈالا جاتا ہے. وہ بولا ہم نے قبول کر لیا، ہو گیا نکاح. اس نے کہا اتنا سمپل ہے. لیکن ذرا دیکھیے شیطانی 5 دن سے ہلدی کی رسم چل رہی ہے، ناچ گانا چل رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے، 50 دل کے مریضوں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نیند آدمی کی حرام ہو رہی ہے. لوگ دن بھر کام کرتے ہیں کہ رات بھر سکون حاصل کریں پھر کام پہ کل لگ جائے. لیکن یہ شادی کے نام پہ 5 دن سے گانا بجانا، ریکارڈنگ. بمبئی میں گانے والا گانا گایا، وہ کروڑوں روپے کما کے گھر مکان بنایا، اور اس کا گانا سن کر کے یہ بندہ اپنا دل دماغ خراب کرتا ہے اور دوسروں کی نیند خراب کرتا ہے. شادی صرف 1 منٹ میں ہو جاتی، جو اوریجنل ریئل کام 1 منٹ میں. شادی کے لیے نہ ڈیکوریشن کی ضرورت ہے، شادی کے لیے نہ قالین بچھانے کی ضرورت ہے، شادی کے لیے نہ نئے کپڑے خریدنے کی ضرورت ہے، کچھ نہیں. شادی کو اسلام نے اتنا سمپل بنا دیا ہے کہ زنا مشکل ہے، شادی آسان ہے. زنا چور دروازے سے بھی داخل نہیں ہوگا جہاں شادی آسان ہو جائے. جہاں جس وقت رشتہ طے ہو، 2 آدمی سامنے رکھ کر کے گواہ بنا کر کے اس کو اس کے نکاح میں ڈال دیا جائے. نہ اس کے لیے کھانا ضروری ہے، نہ اس کے لیے کارڈ چھپانا ضروری ہے، نہ اس کے لیے ڈیکوریشن ضروری ہے، نہ اس کے لیے ہلدی کی رسم ضروری ہے، نہ اس کے لیے اپٹن لگانا ہے، نہ اس کے لیے دونوں پارٹی کا مل کے کپڑا خریدنا ہے، پھر دونوں کا آپس میں کلائی آستین سمیٹ کر کے لڑائی کرنا ہے، پھر کپڑا پھینک دینا ہے، بارات کر لے کے واپس لے کے لوٹ جانا ہے. یہ جتنے تماشے ڈرامے ہو رہے ہیں، سارے برتن کو توڑ دینا، پانی نہیں ملا فلٹر کا تو سارا ٹیبل توڑ کے وہاں سے آ جانا، شادی نہیں کرنا. لوگوں نے اپنے آپ کو الجھا دیا ہے. اللہ نے سمپل رکھا ہے شادی کو، مگر لوگوں نے اپنے آپ سے اس شادی کو مشکل بنا دیا ہے. جب مشکل بنی شادی تو اب 10 روپے میں زنا ہو رہا ہے، 100 روپے میں زناکاری ہو رہی ہے، عورتیں طوائف کے کوٹھے پہ جا رہی ہیں، 100 روپے 1000 روپے 500 روپے 10 روپے میں زنا ہو رہا ہے. اور شادی 10 کروڑ کی ہو رہی ہے. شادی 10 کروڑ کی، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، 50 لاکھ کی شادی. گاڑی دینا ہے، زیور دینا ہے، سارا سامان دینا ہے، A to Z دینا ہے، سب دینا ہے. کوئی تو مجبوری میں دینا ہے، کوئی خوش ہو کے دینا ہے. سارے لوگوں نے شادی کو مشکل بنا دیا. اب جب اللہ کا قانون توڑا گیا تو اللہ نے چین چھین لیا، شادی کی برکتیں چھین لی. اب شادی کے بعد طلاق ہو رہی ہے، شادی کے بعد قتل ہو رہا ہے، شادی کے بعد کیس مقدمہ ہو رہا ہے. سارے کیسز کچہری میں صرف طلاق کے ہیں. صرف مفتی صاحب کے پاس 1000 میں 999 کیس صرف طلاق کا ہے، خلا کا. ایک معاملہ کوئی دوسرے میٹر کا ہوگا. اللہ کی دنیا میں اللہ کا کھائے، اللہ کی ہوا میں سانس لے، اللہ کے آسمان کے نیچے زندہ رہے، اللہ کی اگائی ہوئی فصلیں کھائے، اللہ کا دیا ہوا آم، جامن، لیچی، سنترا، سیب، ناشپاتی، کیلا، یہ سارے فروٹس اللہ کے دیے ہوئے. ایک سیب کافی تھا مگر اللہ نے 1000 پھل اپنے بندوں کو دے دی. میرے بندے کبھی روٹی کھاؤ، کبھی چاول کھاؤ، کبھی سیب کھاؤ، کبھی ناشپاتی کھاؤ، کبھی امرود کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ، کھاتے رہو. یہ سب تمہارے لیے. اللہ نہیں کھاتا ہے، نہ اللہ کا فرشتہ کھاتا ہے. اتنے فرشتے ہیں آسمان میں کہ آسمان چرمرا رہا ہے. کیوں موبائل دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ساری زندگی موبائل دیکھتے رہتے دن بھر لوگ، اور تقریر کے ٹائم میں موبائل دیکھتے رہتے ہیں لوگ. اس کھیل اور تماشے کو اپنے سے الگ کر دیں ورنہ پاگل ہو جائیں گے، نیند ہی نہیں آئے گی. اور 40% لوگ موبائل کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی، پاگل ہو رہے ہو. آج کل پاگل خانہ بہت بھر رہا ہے. جو کام ضرورتوں کا لیٹرن روم میں ہمیشہ نہیں رہنے کا، ورنہ بواسیر ہوگا، ساری اجڑی نکل جائے گی. وہ دن میں ایک بار گیا لیٹرن کیا پھر چلا آیا، ضرورتاً 2 بار لگا گیا آیا. 24 گھنٹے باتھ روم میں جو رہے گا مر جائے گا. موبائل ضرورتاً استعمال کرے آدمی، بس ہمیشہ اس کو ہاتھ میں پکڑ کر کے اس کا نظارہ مت کرتا رہے. ابھی آ رہے گلی میں ایک چھوکرا وہاں گیم کھیل رہا ہے،
بتائیں، اب مسلمان کو کوئی کافر کاٹے، اس کی آبادی کو جلا دے، تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے کسی دوسرے کا، 100% قصور اپنا ہے۔ رات نیند کے لیے بنی ہے، سو جاؤ، دن بھر کام کرو، اور کبھی کبھی پوری رات جاگ کر کے عبادت کرو۔ اللہ والے پوری رات جاگتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں اس کے بارے میں قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ اللہ والے رات کیسے گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ ایک جگہ آیا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، اللہ کے نیک بندے رات کے آخری پہر میں اللہ کے حضور استغفار کرنے لگتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں۔ قرآن شریف آیا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، سورہ سجدہ جس کے پڑھے بغیر حضور کبھی سوتے نہیں تھے، اور امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ سجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت ہر رات کیا کرے۔ حضور بغیر سورہ سجدہ پڑھے ہوئے سوتے رہی تھے، سورہ سجدہ سورہ ملک۔ اسی سورہ سجدہ میں ایک آیت ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہیں جو رات میں اپنی کروٹیں بستر سے الگ کر لیتے ہیں۔ یہ مولوی صاحب کہتا ہے کہ رات نیند کے لیے بنی، ہاں نیند کے لیے بنی ہے، لیکن اللہ کے سلیکٹڈ بندے وہ رات بستر سے کروٹوں کو الگ کر کے گزارتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو روزانہ تو سوتا ہی ہے اور مردہ بن کر کے سو جاتا ہے، اور صبح اللہ دوبارہ تم کو زندہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی نیک بندوں کی طرح رات بھر جاگا تو کرو۔ وہ کبھی کبھی، جلسہ روزانہ نہیں ہوتا ہے، یہ جلسہ سال میں ایک بار آپ کے محلے میں ہوتا ہے یا 2-3 بار ہوتا ہوگا۔ 365 رات میں اگر بندہ 2-3 رات اگر پوری رات جاگ کر کے عبادت کیا تو اس میں حرج ہی کیا۔ بزرگان دین تو ایسے جیتے تھے، جناب غوث اعظم 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز آپ نے پڑھی، 40 برس تک۔ ان کا غلام جو آپ کی خدمت میں رہتا تھا، وہ خادم کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں نے اپنے شیخ کو 40 سال سے عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے بھی دیکھا۔ اگر کوئی اس سے ٹیک لگا کے سو جائے، ایسی غفلت والی نیند کے اگر اس کو ہٹا دیں تو بندہ گر جائے، اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن غوث اعظم 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، رات میں اپنی پیٹھ کو زمین پہ نہیں لگایا۔ 15 سال تک تو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے عشاء کے بعد قرآن شروع کرتے، فجر سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ 15 سال تک کنٹینیو ہوئی۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادتوں کا حق ادا کیا، اس کے باوجود وہ لوگ روتے رہتے تھے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تب اللہ نے ان لوگوں کو وہ مقام عطا کیا کہ دنیا والا تو جان تو لے کہ جو صرف دنیا کیا 50-60 سال تک اس کا انجام کیا ہوا، یہ بھی اللہ دکھا دیتا ہے۔ اور جس نے 40 برس عشاء کی وجہ سے فجر پڑھا تو اس کی بھی شان اللہ بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ جان جائیں کہ عبادت کرنے کا انعام کیا ملا۔ اگر وہ انعام ظاہر نہیں ہو تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس انعام کرنے کا بدلہ کیا ملا؟ اور اگر شرابی، پاپی، زناکار، بدکار، دنیا کے پیچھے پاگل رہنے والا، دولتوں کو زندگی کا سب سے بڑا ایم اور آبجیکٹ بنانے والا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تو دکھلا دے گا اس کو پنشمنٹ کیا ملا، تب نہ دنیا والوں کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے پیچھے پاگل رہنے والے کا انجام کیا ہوا اور دین کا غم اپنے پیچھے لگا لینے والے کا حشر کیا ہوا۔ A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity۔ وہی جو مینا میں حضور نے تقریر کی تھی، جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ جو اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، اللہ اسے شہرت، عزت، دولت، نعمت، صحت، تندرستی، سچی خوشی، جو کچھ بھی اس دنیا میں چاہیے اللہ سب عطا کر دیتا ہے، اب مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سچی خوشی تو صرف جنت میں ہے، اور جو اس جنت کی تیاری اس دنیا میں کرے اس کے لیے ہے۔ سرکار غوث اعظم آج 800 برس ہو گئے ان کے انتقال کیے ہوئے، وصال کیے ہوئے، وہ اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی نعمت ان کو بخشی، دین کی خدمت کا انعام ایسا دیا، انہوں نے دین کو زندہ کیا، اللہ نے ان کے نام کو ایسی زندگی دے دی کہ ساری دنیا محی الدین، دین کا زندہ کرنے والا کہتی۔
800 سال کے بعد ان کا لنگر، ان کے مزار کی حاضری، ان کے نام کی کانفرنس ہیں، ان کے نام کا لوگ ورد کرتے ہیں، یا غوث اعظم المدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیعان للہ، لوگ یہ ورد کرتے ہیں، اور اس نام کے ذکر سے مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اور آج ساری دنیا میں کروڑوں لوگ اپنے نام کے ساتھ لفظ قادری لکھتے ہیں۔ میں عبد القادر جیلانی کا غلام ہوں، ان کا مرید ہوں، میں عبد القادر سے قادری ہوں، میں قادر سے قادری ہوں میں۔ یہ اللہ نے انعام دیا کسی کو، غوث اعظم کو، جو 25 سال تک علم حاصل کیے، 25 سال تک جنگل میں درختوں کا پتا کھا کے عبادت کی، 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، پھر مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں ایسا دین کو زندہ کیا کہ 70 ہزار لوگ آپ کی تقریر سننے کے لیے ہفتے میں 2 بار آپ کی مجلس میں جمع ہوتے تھے۔ 400 مولانا دوات اور قلم لے کر آپ کی تقریر لکھتے تھے۔ 1000 کلومیٹر دور پر کوئی اللہ کا ولی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر محو عبادت ہوتا تھا، وہ وہاں سے غوث اعظم کی تقریر سنتے تھے۔ 1 ہفتے کے بعد جب وہ بغداد آ جاتے تو غوث اعظم کی محفل میں 400 مولانا جو تقریر لکھتے تھے، ان کی تحریر سے وہ اپنی تحریر ملاتے تھے، ایک لفظ کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ غوث اعظم 70,000 آدمی، یہاں تو میں اگر مائک ہٹا کے بولوں تو وہاں وہ آدمی نہیں سن پائے گا میری بات، مگر غوث اعظم کی کرامت تھی کہ 70,000 آدمی کے بیچ میں مائک تھا ہی نہیں اس ٹائم میں، مائک تو ابھی 100 سال کے اندر بنا ہے، بغیر مائک کے بولتے تھے، اور 70,000 کے لاسٹ میں جو آدمی ہوتا تھا وہ بھی ویسا ہی سنتا تھا جیسے سامنے والا سنتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انعام اللہ نے دیا تھا، عبادت کا انعام، ریاست کا انعام، دین کی خدمت کا انعام، رات دن دین کے بارے میں سوچنے کا انعام، کہ وہ دنیا سے چلے گئے مگر آج تک اس نے دین کو ایسی زندگی دے دی کہ دین کے صدقے میں ان کا نام زندہ ہو گیا۔ اب جب تک اسلام رہے گا اس وقت تک عبد القادر جیلانی کا نام رہے گا، پوری دنیا میں نام رہے گا، کیونکہ انہوں نے دین کو زندہ کیا تو اللہ نے ان کے نام کو زندہ کر دیا۔ اس زمانے میں بغداد میں ارب پتی لوگ تھے، نواب لوگ تھے، 1,000 گھوڑا پالنے والے، آج کی تاریخ میں 1,000 کاریں رکھنے والے، اس قدر دولت مند لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، لیکن ان مالداروں کا نام میں نہیں جانتا ہوں، ان نوابوں کا نام آپ نے کبھی تقریر میں سنے ہوں گے، جن کے پاس 1,000 ایکڑ زمین تھی، شہر میں مکان، دیہات میں مکان، فارم ہاؤس، بڑا بڑا مکان، سب کچھ تھا اس کے پاس، لیکن ان کا نام میں نہیں جانتا ہوں، ان کا نام نہ تاریخ کے پنوں میں موجود ہے۔ اتنا ہی ہے کہ ایک نواب تھا، ایک زمیندار تھا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بس اتنا ہی ہے، کتاب کے پنوں میں اس کا نام ہے۔ لیکن جس فقیر نے زندگی بھر جو کی روٹی بھی ٹھیک سے نہیں کھائی، جنہوں نے لنگر چلا کے دوسروں کے کھانے کا انتظام کیا، خود اپنا وطن ایران چھوڑا، بغداد آ گئے، وہاں علم حاصل کیا، رات کی نیند قربان کی، صرف لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، کیسے لوگ اللہ والا بن جائے، کیسے لوگ اسلام والا بن جائے، کیسے لوگ گناہوں کو چھوڑ دے، کیسے لوگ جنت کی فکر میں جینے لگے۔ بادشاہوں کے گھر میں تہجد کی نماز ڈال دی، چپراسی سے لے کے بادشاہ تک سب کو اشراق اور چاشت کا عادی بنا دیا۔ جو لوگ ظلم کرنے والے، تلوار چلا کے قتل کرنے والے تھے، وہ ایک چوٹی پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے اندر سے بن گئے۔ جو بے پرواہ تھا اس کو سینسیٹیو، حساس کس نے بنا دیا؟ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو تہجد اور اشراق اور چاشت پڑھوا دیا۔ جس بادشاہوں کے گھر میں شراب کے جام کھنکتے تھے، جہاں ناچنے والی طوائفیں پائل پہن کے ناچا کرتی تھیں، ان گھروں میں تلاوت، عبادت کا ماحول غوث اعظم نے پیدا کر دیا۔ تمام شراب کے جام توڑ دیے گئے، رئیسوں مالداروں کے گھر میں قرآن کی تلاوت داخل ہو گئی، یعنی اس قدر دین زندہ ہوا کہ امیر سے لے کے غریب سب گھروں میں تلاوت، عبادت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ دین کو زندگی دے دی غوث اعظم نے۔ اللہ نے انعام یہی دیا کہ جب تک دین رہے گا عبد القادر تیرے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا، اور یہ تو بجتا رہے گا، ان کی کرامتوں کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ آج تو میری بیوی میری بات نہیں مانتی، آج تو ہمارے بچے میرے بات نہیں مانتے، چونکہ ہم اپنی بیوی سے پیار کرنے میں
اتنے کمزور ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ نماز نہیں پڑھو گی تو میں تجھ کو طلاق دے دوں گا، تم نماز نہیں پڑھو گی تو میں تجھ کو اپنے گھر سے نکال دوں گا، تم نماز نہیں پڑھو گی تو میں تجھ سے 12 مہینے تک بات نہیں کروں گا، تم نماز نہیں پڑھو گی تو میں تیرا چہرہ نہیں تکوں گا، نہیں دیکھوں گا۔ تو اتنا بڑا ہارڈ قدم وہ اٹھائے گا جس کا جو مضبوط ہو اندر سے، اور جو اندر سے کمزور ہو کہ جو عورت کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا ہو، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو یہی بولے گا تم کو جو کرنا ہے کرو مگر ہم کو تم چاہیے، تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ پھر تو وہ ناک میں نکیل ڈال کے نچائے گی کہ جب تم میرے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا ہے، وہ لاؤ واشنگ مشین لاؤ، لاؤ اے سی لگاؤ، لاؤ کولر لگاؤ، زمین بیچ کے لگاؤ، مزدوری کر کے لگاؤ، آم بیچ کے لگاؤ، رات بھر نوکری کر کے لگاؤ، جیسی بھی ہو لاؤ، یہ سب لاؤ۔ میری ماں بیمار ہے چلو دیکھنے جاتے ہیں، میرے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے چلو اتنا سامان لے کے جاتے ہیں۔ یہ اپنی بہن کے ہاں نہیں جاتا ہے، اپنی بہن کو دیکھنے بقرعید کے بعد نہیں جاتا ہے، یہ اپنے رشتہ دار کے اپنے باپ کے پاس ملنے کا ٹائم نہیں ہے، مگر وہ اس کے ناک میں نکیل ڈال کر نچاتی ہیں۔ ان کی اپنی بھانجی کی شادی یہ نہیں جاتا ہے، اور اس کی بہن کی بیٹی، اس کے بھائی کی بیٹی، اس کے بھائی کے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے، یہ ناچتا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کا نفس کمزور ہے، اس کا یہ عورت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے عورت کو نچاتی ہے، 10 بات کہتی بھی ہے، اور جہاں دیکھا کوئی نہیں ہے 2-4 تھاپڑ مارتی بھی ہے اس کو۔ بے شمار لوگ سماج میں ہیں جو اپنی بیوی کا تماچا کھاتے ہیں، سماج مسجد میں آنے کے بعد لڑتے ہیں، اے متولی صاحب مسجد کا یہ فین کیوں نہیں چل رہا ہے؟ جو اپنی بیوی کا چپل کھاتی ہے وہ مسجد میں سرداری کرتا ہے، جو اپنی بیوی کا مار کھاتی ہے وہ سماج کے بیچ میں بیٹھ کر کے سرداری کرتا ہے۔ بتائیں یہ کوئی آدمی ہے کیا جو بیوی کا مار کھا، جو بیوی کی ڈانٹ سنے، جو بیوی کے نچانے پر ناچتا رہے؟ یہ وہی جب نفس کمزور ہوگا تب ایسا کرے گا بندہ۔ نفس مضبوط رہے کہ 25 سال کی جوانی انہوں نے گزار دی اور کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، 25 سال کی جوانی گزار دی مگر کبھی کسی موبائل میں گندی تصویر کسی عورت کی نہیں دیکھا۔ یہ آدمی چاہے گا تو 5 سال اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم بھی کھا سکتا ہے، اس کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، ایک گھر میں رہیں گے مگر صحبت نہیں کریں گے۔ یہ وہ جس کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہوگا، اور جو نفس کا غلام بن گیا ہوگا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، جو شادی سے پہلے 10 مردوں کی گود میں جھول چکی ہو، جو شادی سے پہلے 10 عورتوں کی گود میں جھول چکا ہوگا، جو شادی سے پہلے نہ جانے طوائف کے کوٹھے پہ اخلام بازی، مشت زنی، ہینڈ پریکٹس، نہ جانے کیا کیا کر لیا ہوگا، وہ شادی کے بعد جو چاہے گا میں اصول کا آدمی بن جاؤں، نہیں بن پائے گا۔ اصول کا آدمی وہ بنتا ہے جو جس کی ہڈی الگ ہوتی ہے، جس کی سوچ الگ ہوتی ہے، جس کے جینے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ جیسے بزرگان دین کی زندگی جب پڑھتا ہوں تو دنگ رہ جاتا ہوں۔ وہی بغداد کا علاقہ ہے، عراق میں ایک مالدار شخص، شہر میں اس کا اپنا رہنے کا گھر تھا، اور دیہات میں فارم ہاؤس یعنی کھجور اور انار اور انگور کے باغات تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ مالدہ میں گھر ہے اس کا، اور اس کے آم کے باغ دیہاتوں میں ہیں۔ وہ آتا ہے، وہ اپنے آم کے باغ کو کبھی کبھی سال میں 2 بار 4 بار دیکھنے کے لیے وہ آتا ہے۔ اس کے نوکر غلام رہتے ہیں جو اس کے لیے آم کے پیڑ کی حفاظت کرتے ہیں، ہل کی جوتائی کرنا، اسپرے کرنا، اس کی نگرانی کرنا، وہ اس کو تنخواہ دیتے ہیں۔ وہ کبھی سال میں 1 بار 2 بار آئے، اپنا پھل دیکھا چلے گئے، یا کسی دوسرے کے ہاتھ پہ بیچ دیا باغیچہ، اتنے لاکھ روپے میں دے دیا، اپنا پیسہ لیا چل دیا، کبھی کبھی باغ دیکھنے آتا ہے۔ یہ پہلے بھی ایسا ہی تھا۔ ایک شخص رئیس تھا اپنے علاقے کا، رئیس اعظم، بڑا رئیس، ان کا فارم ہاؤس دیہات میں تھا، وہاں ایک شخص اس کی نگرانی کرتا تھا۔ وہ شخص کبھی کبھی مہینہ 2 مہینہ اپنے دوستوں کو لے کے آتا۔ ذرا دیکھیے کہ اس وقت کے امیر کیسے تھے۔ آج کل کے امیر وہ ہیں جو زنا نہ کرے وہ کوئی امیر ہے کیا؟ جو شراب نہ پیے وہ امیر ہے کیا؟ جو چوری اور ڈکیتی نہ کرے وہ امیر ہے کیا؟ جو اپنے گھر میں 5 کمروں میں 5 LED ٹی وی لگا کے رات بھر وہاں دیکھ کے کامیڈی کرے، ناچے کودے گائے، وہ امیر ہے کیا؟ امیر کا مطلب لگزریس لائف، امیر کا مطلب جو شراب پیے، امیر کا مطلب جو ناچے گائے کودے کامیڈی کرے، امیر کا مطلب وہ جو شادی بیاہ میں خوب فضول خرچی کرے، 10-10 20-20 ہزار آدمی کو کھلائے۔ یہ امیر لوگ، مالدار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور آج کل کا غریب بھی دیکھیں، غریب کے پاس جبکہ ایک بہت سنہرا اوسر ہے غریبوں کے پاس، غریب پر حج فرض نہیں ہے۔ قیامت کے دن مالداروں سے پوچھا جائے گا کہ تم پر حج فرض ہوا تھا 25 سال پہلے، اور تم 25 سال کے بعد حج کیوں کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ ایک سال تم نے ڈیلے کیوں کیا؟
اور ہر سال ڈیلے کرنے کے بدلے میں بڑا گناہ، میجر گناہ کبیرہ، بڑا گناہ، میجر سنس، بڑا گناہ۔ یہ بیٹی کی شادی کر لے تو حج کریں گے، وہ بیٹے کو نوکری دلا دے تو حج کریں گے، یہ مکان بنا لے تو حج کریں گے، مارکیٹ میں فلاں مال خرید لے تو حج کریں گے۔ اسی میں بڈھا 80-90 سال کا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو اسی حالت میں جا کے حج کر کے وہاں سے روتے ہوئے آتا ہے، سارا ارکان چھوڑ کے آتا ہے، جو گیا تھا گناہوں کو مٹانے کے لیے وہاں سے 1 خراب گناہ لے کے آ جاتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں حج ہی نہیں کر پاتے، اس سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ڈیڈ باڈی نکل گئی، حج ہی نہیں کر پا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جب حج فرض ہو جائے، حج کا ارادہ ہو تو فوری حج کر لے، ورنہ کل یا تو مال رہے گا مگر تم نہیں رہے گا، یا تم رہے گا مگر وہ مال نہیں رہے گا، اور تم رہے گا تیری صحت نہیں رہے گی۔ اسے حج کا ارادہ ہو فوری کر لے اس میں، ورنہ کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں فرض ہونے کے بعد اگر کوئی ڈیلے کرتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، تو ممکن ہے کہ یا تو یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی ہو کے مر جائے، یعنی کافر ہو کے مر جائے۔ بس چکر بات، زبان کھلی ہے، باتیں کر رہے ہیں، لنترانی دنیا بھر کی، ممتا بنرجی تو نتیش کمار تو لالو پرساد تو تیجسوی یادو، اکھلیش یادو صاحب، یہ یادو، سونیا گاندھی، راہل گاندھی، یعنی دنیا بھر کا بکواس ہے۔ بنگال میں تو بچہ راجنیتی میں ڈوبا ہوا ہے صاحب۔ جس پارٹی کی راجنیتی میں کرتا ہوں وہ تو دلی میں ایئر کنڈیشن محل میں محو عیش ہے، اور ہم اپنے بھائی کو ذبح کر رہے ہیں عیدگاہ میں، مدرسے میں، جلسہ میں راجنیتی، قبرستان میں راجنیتی، مدرسے میں راجنیتی، عیدگاہ میں راجنیتی۔ ہم سی پی آئی، تم سی پی آئی ایم ایل، تم ترنمول کانگریس، وہ آر جے ڈی۔ تم سے عقل مند ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ راجنیتی باہر، یہاں نہیں۔ وہاں 4 بیٹا ہو، 4 پارٹی میں چلے جاؤ، ایک بیٹا کانگریس، ایک بیٹا بھاجپا میں رہو، یہاں عبادت گاہ میں سب ایک ہو جاؤ، شادی فنکشن پارٹی میں سب ایک ہو جاؤ۔ اور ہم لوگ پتہ نہیں کہاں سے کس ڈاین اور قاتل کی نظر لگ گئی کہ راجنیتی کو راجنیتی کی جگہ رکھتے ہیں، مگر وہاں سے گھسیڑ کے مسجد میں لے آتے ہیں، جلسے میں لے آتے ہیں، خانقاہ میں لے آتے ہیں، پیر کے نام پہ لے آتے ہیں، عیدگاہ اور مدرسے میں لے آتے ہیں۔ نہیں بننے دیں گے۔ پتا چلا کہ نام مذہب کا اور اندر میں راجنیتی، پولیٹیکل دشمنی مول لینی ہے، اس اندر میں راجنیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ راجنیتاؤں کو اپنے لیے صاحب حاکم مانتا ہے۔ اس راجنیتا کے چلتے مدرسہ، مسجد، خانقاہ میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے راجنیتی جس پارٹی میں جانا چاہے جاؤ، جو جانا ہے، جو اسلام دشمن پارٹی چھوڑ کر کے جو سیکولر پارٹی ہے سب میں جاؤ، کانگریس میں جاؤ، ترنمول میں جاؤ، سی پی آئی ایم ایل میں جاؤ، سب میں جاؤ، مگر عیدگاہ میں، مسجد میں، خانقاہ میں ترنمول اور کانگریسی مت بننا، وہاں محمدی بن جاؤ کہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجد میں شیخ، پٹھان، جولہا، انصاری، نداف، بنگالی، بہاری، سب محمدی بن جاؤ۔ سروجنی نائیڈو نے کبھی کہا تھا I have been struck over again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together. The best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. کیا زبردست بات وہ ہندو عورت پہ اٹھی، یہ لچا لفنگا، اسلام کے خلاف بولنے والا، مسلمانوں کو گالی دینے والا، یہ اینکر ناچ کر کے اسلام کے خلاف بولنے والا، ناچ کے مر جاؤ۔ اور بہت سارے لوگ مر رہے ہیں اسلام کے خلاف بول کے، لوگ مر رہے ہیں، کتنے ہزار لوگ کورونا میں مر گئے۔ ناچو، کودو، گاؤ، مر جاؤ، تم مر جائے گا مگر اسلام نہیں مرے گا۔ اسلام ایسا پسندیدہ مذہب ہے اللہ کا جو نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گا۔ ناچنے والا اسلام کے خلاف بول کے ناچ کے مر جائے گا، اسلام ایسا پودا ہے جتنا کاٹو گے اتنا یہ ہرا ہوتا چلا جائے گا۔
یہ خبیث مردود یہودی آج سے 1 سال پہلے بولا تھا 3 دن میں غزہ کو مٹا دوں گا، مگر 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. 1 سال نہیں بلکہ اب تو 2 سال ہونے والے ہیں. 2 سال کا عرصہ ہونے والا ہے. آج تک حماس کے نوجوان زندہ ہے، ان کی ناک میں دم کیے ہوئے ہیں. جو بولا تھا 3 دن میں مٹا دیں گے وہ 2 سال کے بعد بھی زندہ ہے اور ان کی فوجی کو ذبح کر رہا ہے. ان کے بال بچے شہید ہو گئے، عورتیں شہید ہو گئی. شہادت ان کا مقصد حیاتی شہادت پانا ہے. مومن کا مقصد ہے شہادت کی موت مرنا. باتھ روم میں نہیں مرنا، کسی لڑکی کے چکر میں نہیں مرنا، کسی عورت کے چکر میں نہیں مرنا، دولت کے چکر میں نہیں مرنا. اللہ کی محبت میں شہادت کی موت مر جانا، یہ مسلمان کا ایم آف لائف ہوتا ہے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ حکومت کرنا، نہ مال غنیمت حاصل کرنا، یہ مسلمان کا مقصد ہے. مسلمان کا مقصد ہے اللہ کے نام پہ اللہ کی دی ہوئی یہ جان قربان کر دینا. تو جو لوگ فلسطین میں شہید ہو گئے وہ تو جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیے. جو لوگ اس سے برسرے پیکار ہے وہ خدا کی مدد سے زندگی کا سب سے بڑا کام کر رہے ہیں. لیٹرین روم میں مرنے سے بہتر ہے کہ بندہ مسجد میں سجدہ کرتا ہوا مر جائے. فیکٹری میں مرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کے نام پہ کوئی کافر گردن کاٹ دے تاکہ بخشش کا ایک ذریعہ ہو جائے کہ یا اللہ میں مسلمان تھا، تیرا کلمہ پڑھتا تھا، اسی جرم میں اس کافر نے مجھ کو ذبح کر دیا. تو جنت کا مالک اللہ اگر یہ دیکھے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام دے گا. تو میرے لیے درد سہا ہے، اب یہاں جنت کا سارا آرام تیرے لیے ہے. تو پاکیزہ شراب پی، 70 حوروں سے تیرا نکاح کر دیتا ہوں. جو عیش دنیا کا کوئی بندہ کبھی نہ کیا ہو وہ سارا عیش جنت الفردوس میں تو کر لے. اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس کو شہادت کی موت دیتا ہے. ورنہ بے شمار لوگ تو ہاسپٹل میں ایڑی رگڑ کے آکسیجن لگا کے یہاں تڑپ کے مرتے ہیں. وہ شہادت کی موت کس کے مقدر میں ہے؟ اللہ کے نام پہ کون مرے گا؟ وہ تو حسین تھے جو اللہ کے نام پہ سارا کنبہ کٹا دیا. یہ سب کے مقدر میں تھوڑی ہوتا ہے. مقدر میں تو ہے 24 گھنٹے گٹکا کھانا، جاؤ گٹکا کھاؤ اور پاخانے کی بدبو منہ سے نکالو اور مر جاؤ. مقدر میں ہے دن رات ہائے کرنا، فیکٹری دکان مکان کھیتی باڑی کرنا، اللہ کا نام ایک بار نہیں لے رہا، اسی حالت میں مر جانا. مر جاؤ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. وہی تو حضور نے کہا تھا جو اپنے پیچھے دین کا غم لگا لیتا اللہ اس کی دنیا کا کفیل اور ذمہ دار ہو جاتا ہے. اور آگے حضور نے کہا جو اپنے پیچھے صرف دنیا کا غم لگا لیتا ہے اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ اربوں کماتا جاتا ہے، پیاس اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. پیاس تو وہ ہے جو 1 گلاس پانی پینے سے بجھ جائے، یا 1 گلاس پانی جو میری پیاس بجھا دے، یا اس 5 بالٹی برف والے پانی سے بہتر ہے جو 5 بالٹی پینے کے بعد ہی پیاس نہیں بجھے، وہ عذاب ہے. اور 1 گلاس پانی جو پیاس بجھا دے یہ نعمت ہے. 5 بالٹی پانی پیا پیاس ہی نہیں بجھی، وہ اللہ کی طرف سے پنشمنٹ ہے کہ پیٹ اس کا پھٹ جائے، پیاس ہی نہیں بجھے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. جو 5000 کماتا ہے مست رہتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. 5,000 روپے کماتا ہے مست رہتا ہے، چہرہ ہرا بھرا، کپڑے میں ہے عود اور مشک اور عنبر، اور آرام سے سوتا ہے 8 گھنٹے کی نیند. فجر کے لیے اٹھا، مسجد گیا، نماز پڑھائی، پھر وہاں سے گھر نکلا. یہ 5000 میں مست ہے، سارا کام اس کا ہو رہا ہے. اس کی بیٹی کی شادی بھی ہو رہی ہے، اس کا بیٹا اسکول کالج میں پڑھ بھی رہا ہے اور آرام سے گھر بنا رہا ہے. یہ بائک سے بھی چل رہا ہے، بائک میں پیٹرول بھی اس کا لگ رہا ہے، سب لگ رہا ہے. وہ 5 کروڑ کمانے کے بعد چہرہ کالا کالا ہے. 5 کروڑ ہے، 10 کروڑ کا پلانٹ بیٹھا دیا. اب وہ 10 آدمی سے قرضہ نہ لے گا تو کیا لے گا؟ بینک کا قرضہ، آدمی کے ہاتھ کا قرضہ، اب یہاں سے لے کے اس کو دینا، اس کو لے کے اس کو دینا. اسی حالت میں جب دیکھا کہ چاروں طرف سے قرض میں پھنس گئے، اب کوئی راستہ نہیں ہے، زہر کھا کے مر گئے. جو اپنے پیچھے دنیا کا غم لگا لیتا ہے، حضور کہتے ہیں اللہ اس کی نگاہوں کے سامنے غریبی کے دروازے کھول دیتا ہے. وہ کماتا جاتا ہے، اس کی پیاس بڑھتی چلی جاتی ہے، صبر اس کو نہیں ہوتا، پھر کسی وادی میں مر جائے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور آج یہی حال سب کا ہو رہا ہے. ذرا غور سے سنیے، امیر کیسے ہوتے ہیں، غریب کیسے ہوتے ہیں. یہی دو تو دنیا میں ہے، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے دنیا میں؟ امیر ہیں، غریب ہیں، اور کیا چیز ہے؟ غریب ہے ایک طرف کھانے پینے کی تنگی ہے اور ایک طرف پیسوں کی